بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں مسافر یعنی سفر کرنے والی کی نماز کے متعلق پڑھیں گے۔ اسلام کے اندر نماز ہر حال میں پڑھنا فرض ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے تندرست ہو یا چاہے کمزور ہو، چاہے خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، چاہے اپنے مقام پر ہو یا سفر میں ہو۔ ہم نے گزشتہ کل کے اس وقت میں بیمار ہونے کی حالت میں نماز کے کیا مسائل ہے اس کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سفر کی حالت میں نماز کے مسائل کو پڑھتے ہیں۔ مسافر یعنی سفر کرنے والا۔ شریعت اسلامیہ میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے، یعنی سفر جو نکلے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اگر کوئی 1 میل یا 1 منزل 2 منزل کی نیت کر کے نکلتا ہے تو وہ سفر کرنے والا معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اتنے دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکنے کہ یہ مسافر شمار ہوتا ہے۔ لیکن 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیانی چال یعنی درمیانی رفتار، درمیانی اسپیڈ مراد ہے، اور دین سے چھوٹا دین مراد ہے۔ درمیانی درجے کی چال سے آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ تو موجودہ میٹر کے حساب سے زمینی مسافت 77 کلومیٹر 248 میٹر 51 سینٹی میٹر اور 2 ملی میٹر یعنی تقریباً 77 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ یعنی جو درمیانی چال سے 3 دن کی جو مسافت ہے تو وہ 3 منزل ہے، لیکن آج کے حساب سے جو میٹر لگایا گیا ہے تو آدمی اگر پیدل چلے اور صبح سے زوال تک چلے تو وہ 3 دن میں 77 کلومیٹر چلیں گا۔ تو اگر کوئی شخص 77 کلومیٹر چلے تو وہ شخص مسافر کہلائیں گا، اور جو شخص 77 کلومیٹر سے کم چلے وہ مسافر نہیں کہلائیں گا۔ اب یہ بات سمجھ لے کہ شریعت کے اندر مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو 77 کلومیٹر چلنے کا ارادے سے نکلے، اور جو کم نکلے وہ مسافر نہیں ہے۔ تو اب جو مسافر شریعت میں کہلائیں گا تو اس پر مسافر کی نماز کے احکام لگیں گے۔ اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر یا جہاز، پانی کی شفٹ یعنی پانی کا جہاز یا ہوائی جہاز پر اتنی دور کے ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل چل کر آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں، یعنی 77 کلومیٹر، تو یہ مسافر ہو گیا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ آج کل ہوائی جہاز اور ٹرین وغیرہ جو ہے تو یہ جلد پہنچا دیتی ہے، تو ان کے جلد پہنچانے کا اعتبار نہیں، بلکہ اتنی مسافت کا ارادہ ہے کہ جس میں آدمی پیدل 3 دن میں پہنچے، چاہے آدمی 1 گھنٹے میں اتنی مقدار پہنچ جائے یا 2 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں، اس کا اعتبار نہیں ہے، بس مسافت کا اعتبار ہے۔ اور مسافر کے لیے یہ ہے کہ اگر مسافت میں اس راستے کا اعتبار ہے جس پر مسافر سفر کرتا ہو، پس اگر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہو، ایک راستے سے مسافر ہوتا ہو اور دوسرے راستے سے نہ ہوتا ہو، جس راستے سے سفر کرے گا اس راستے کا اعتبار ہوگا۔ اگر لمبے راستے سے گیا تو مسافر ہوگا ورنہ نہیں۔ یعنی اگر ہم ایک انداز لگائے کہ ہم ہائی وے سے بمبئی جائے تو مسافر ہوتے ہو، ایک مثال کے طور پر کہ ہائی وے سے مسافر نہیں ہوتے ہو، 77 کلومیٹر سے کم مثال سفر لگتا ہو، اور اگر ہم ٹرین کے راستے سے جائے تو راستہ لمبا ہوتا ہو، 77 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہو، تو اگر 4 ویلر سے ہائی وے سے جائے تو مسافر نہیں ہوگا، اور اگر ٹرین سے جائے تو مسافر ہو جائیں گا۔ یعنی جس راستے سے آنا جانا ہے تو اسی راستے کا اعتبار ہوگا۔
اسی طرح کا کوئی شخص ارادہ سفر سے اپنی بستی کے ارد گرد دیہات میں اتنے چکر لگائے کہ اس کی مجموعی مقدار 48 میل یعنی 77 ہوتی ہے تو مسافر ہو جائے گا، اس پر قصر لازم ہوگا۔ اور یہ مسافت کی ابتدا اپنے گھر سے نہ ہوں گی بلکہ آبادی کے باہر نکلنے کے بعد سے ہوں گی۔ اور یہ ہے کہ جب آدمی مسافر ہو جائے تو 4 رکعت والی نماز اس کے لیے 2 ہو جاتی ہے، جسے قصر پڑھتے ہیں، یعنی مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اسے قصر کہتے ہیں۔ فجر اور مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب آدمی اپنی بستی سے باہر نکل جائے تو اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ جب تک سفر میں رہے، کسی شہر یا گاؤں میں پہنچ کر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے تو اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھتا رہے۔ اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے، یعنی اتمام کرے، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 4 رکعت پڑھے۔ اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن آج کام پرانا ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پرانا ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح 15 دن گزر گئے، یا ایسا ہے کہ کل چلا جاؤں گا، آج کل کے اس میں اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کری اور 15 دن سے زیادہ ٹھہر گیا، تو اس صورت میں بھی وہ 2 رکعت نماز قصر کرتا ہی رہیں گا۔ جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر مسافر 4 رکعت والی نمازیں پوری پڑھ لے تو اس صورت میں دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائیں گی، لیکن ایسا قصداً ارادتاً جان بوجھ کر ایسا کرنے سے گنہگار ہوں گا، اور اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو کوئی گناہ نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل نماز ہو جائیں گی۔ لیکن اگر مسافر نے 4 رکعت والی نماز قصر کے اندر 2 رکعت پڑھنی تھی، 2 رکعت نہیں پڑھی بلکہ 4 رکعت پڑھی ہے اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہیں ہوں گی، چاروں رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اسے فرض نماز دوبارہ پڑھنا پڑیں گی۔ مقیم امام کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جائیں گی، یعنی اگر کوئی شخص مسافر تھا، اسے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنے کا اس کے پاس کنڈیشن تھا، لیکن یہ رخصت تھی، لیکن وہ کسی یعنی مقیم امام کے پیچھے جو ایسا امام جو سفر میں نہ ہو، اس امام کے پیچھے اگر مسافر نماز پڑھے تو اس کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہے، یعنی ظہر، عشاء، عصر وغیرہ میں اگر مسافر امام کے پیچھے سفر کرنے والا امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے تو اس پر بھی یہ 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ امام مسافر ہو، سفر میں ہو، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی مقیم ہو، وہ سفر میں نہ ہو، تو مسافر امام اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو کہ میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائے اور اپنی رکعتیں پوری کرے، لیکن ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی ادا نہ کرے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک بات یہ پڑھی کہ 77 کلومیٹر کا ارادہ ہو تو پھر مسافر ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک بات یاد رکھے تو یہ زمینی اعتبار سے 77 کلومیٹر کا ہے، لیکن اگر دریا کا سفر کرنا ہو تو دریائی اعتبار سے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دریا کے اندر آدمی ہوا کے بہاؤ کی وجہ سے جلد سفر طے کرتا ہے، تو جلد سفر طے کرنے کی بنا پر اس کی 3 منزلیں اور 3 دن کی مسافت زیادہ ہوتی ہے، تو اس بنا پر مسافر اگر دریا پر سفر کرنے والا ہو تو اس کی مقدار زیادہ رہیں گی۔
اور دریا کے سفر میں آدمی 24 گھنٹے لگاتار چلتا رہتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی کھانے پینے اور آرام کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے 72 گھنٹے کی مسافت کو مسافت سفر قرار دیا ہے، جس کے 396 بحری میل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر دریائی سفر کر رہا ہے تو اس سفر میں 48 میل کا اعتبار نہیں بلکہ 396 میل کا اعتبار ہے، تو 396 میل تقریباً کم و بیش 700-800 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ہوائی جہاز سے سفر کرے، اگر ہوائی جہاز کا سفر دریا کے اوپر سے ہو تو 77 کلومیٹر کا اعتبار نہیں بلکہ 396 میل کا اعتبار ہوگا، اور اگر دریا کے علاوہ خشکی کے پر سے ہو تو پھر اس کا اعتبار کے 77 کلومیٹر کا اعتبار ہوگا۔ اگر اتنی مقدار کا سفر ہو تو مسافر ہو جائے گا۔ اور ایک بات کہ اگر سفر کے اندر پوری ایک جماعت چل رہی ہو تو اس کے اندر امیر کا اعتبار ہے۔ امیر کی نیت اگر کسی جگہ قیام کرنے کی ہے تو 15 دن کی تو سب لوگ مقیم ہو جائیں گے، اور اگر امیر کی نیت سفر کی ہو تو اس کے بیوی بچوں کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ شوہر کے تابع ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی کشتی دریا کے کنارے رکی ہوئی ہو تو خشکی کے حکم میں ہے، اس میں بیٹھ کر نماز جائز نہیں۔ اگر دریا کے اندر ہو اور ہوا سے حرکت بھی ہوتی ہو تو چلتی ہوئی کشتی کے حکم میں ہے، اور چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور اگر درمیانی نماز میں ریل یا جہاز گم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے آج کے سبق میں مسافر کی نماز کے متعلق پڑھا ہے۔